إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ مومن کے روزے کا کمال یہ ہے کہ اپنے جسم کے تمام اعضاء کو گناہوں سے روک کر رکھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت کو نقل کیا گیا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو کان اور آنکھ کا بھی روزہ رکھو، جب تم روزہ رکھو تو تمہاری زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ آج ہم غیبت اور روزہ کے متعلق جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی مسلمان کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے اس کے عیب کو اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کیا جائے، یہ بیک بائٹنگ غیبت کہلاتی ہے۔ اور اگر جو ہے کوئی شخص کسی کے عیب کو بیان کرتا ہے لیکن وہ عیب اس میں موجود نہ ہو تو وہ بہتان ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے بھائی کا وہ عیب بیان کرو جس کے ذکر کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ کسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر وہ عیب اس میں موجود ہو تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس میں عیب نہیں ہے اور تم جو ہے وہ اس کا عیب بیان کرتے ہو یہ بہتان ہے۔ غیبت کرنا حرام کام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس سے توبہ لازم ہے۔ اللہ رب العزت نے غیبت کی مثال جو قرآن مجید میں دی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جب کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ اور یہ یاد رکھ لیں کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو بندہ کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے وہ جتنی غیبت کرے گا روزے قیامت اتنی ہی اس کو آگ کھلائی جائے گی۔ سنن ابو داؤد میں آتا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی مسلمان کا جتنا گوشت کھاتا ہے یعنی غیبت کرتا ہے رب تعالی قیامت کے دن اس کو اتنی ہی آگ کھلائے گا۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ رب تعالی جو ہے وہ ہمیں اس گناہ سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اب روزہ جو ہے یہ بندہ مومن کو متقی اور پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، نیک بنانا چاہتا ہے۔ رمضان المبارک میں بندہ اپنے آپ کو ایک پریکٹیکل کے طور پہ جو ہے وہ پریکٹس کرے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ گناہوں سے روک کر رکھے اور پھر ساری زندگی جو ہے وہ ایسے ہی گزارے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہوئے ہمیں غیبت سے جو ہے وہ رکنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف میں روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس روزہ دار نے جھوٹی بات یعنی غیبت کرنے کو نہیں چھوڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے کھانے پینے کو چھوڑ دیا ہے۔ اور صحیح ابن خزیمہ میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ ڈھال ہے اور یہ اس وقت تک ڈھال ہے جب تک کہ بندہ اس کو خود نہ پھاڑ ڈالے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ کس چیز سے ڈھال کو جو ہے وہ توڑ دیتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غیبت اور جھوٹ۔
اور مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے، حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ روزہ دار اس وقت تک عبادت میں رہتا ہے جب تک وہ غیبت نہ کرے۔ اور حضرت مجاہد تابعی فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا روزہ سلامت رہے تو وہ دو چیزوں کو چھوڑ دے، جھوٹ اور غیبت کو۔ یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ کیا غیبت سے روزہ ٹوٹتا ہے یا کہ نہیں ٹوٹتا، اس میں علماء کرام کی جو ہے وہ دو آراء ہیں۔ امام بدر الدین عینی عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ غیبت کرتا ہے اس سے اس کا روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن وہ روزہ جو ہے کمال اور تمام سے جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے، یعنی اس کا روزہ کامل نہیں ہوتا۔ اس لیے غیبت سے بچنا جو ہے وہ لازم ہے۔ اور بعض علماء اور امام غزالی کا مذہب یہ ہے کہ غیبت کرنے سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بیک بائٹنگ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت کو نقل کیا گیا ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص لوگوں کا گوشت کھاتا رہتا ہے یعنی غیبت کرتا رہتا ہے اس کا روزہ نہیں ہوا۔ رب تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، رب تعالی ہمیں غیبت سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔